السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل مشہدی نیٹ ورک پر مفتی عارف القادری نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں اور لائیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں حضرت مختصر سے وقت کی بہت قلت ہے اور ایک سوال ہے جو آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ایسا مرید یا خلیفہ بھی ہے کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شاہ صاحب آپ نے سوال فرمایا، خواجہ غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف سے ملتان کے راستے سے ہندوستان میں اور اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت راجہ نے بہت ساری کوششیں کی اور بہت ساری سازشیں رچائیں کہ خواجہ صاحب کی تبلیغ کو روکا جائے۔ اس کی ساری سازشیں جو ہیں وہ فیل ہو گئیں، ناکام ہو گئیں، تمام تنظیمات و تحریکات جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، لیکن خواجہ صاحب کا مشن جوں کا توں باقی تھا۔ پھر اجے پال جوگی جو ایک مشہور تھا ہندوستان کا اپنے جادوگری کے فن میں، اور ہزاروں اس کے شاگرد تھے جو کہ پورے ہندوستان میں اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ تو اجے پال جوگی نے یہ کہا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی بات ہے؟ میں اپنے جادو کے ذریعے اس بابا کو یہاں سے نکال دوں گا؟ یہ تو میرا ایک شاگرد، عام سا ایک شاگرد، ادنا سے ادنا شاگرد کام کر سکتا ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ خیر، بادشاہ خوش ہوا۔ اجے پال جوگی اور اپنے ساتھیوں کو اس حال میں لایا کہ خود جو ہے وہ ہرن کی کھال پر جو ہے ہوا میں سوار ہو کے آیا اور اپنے ساتھیوں کو شیر پر سوار کر کے اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے سانپ دیے، اور جیسے ہی خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوا تو خواجہ صاحب نے حصار فرما دیا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے جو شاگرد ہیں وہ سارے جادو ٹونے جو ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے، وہ سارے مراجعت کر کے واپس ان کے ساتھیوں پر ہی پڑتے۔ اس طریقے سے ان کے سارے ساتھی جو ہیں شاگرد وہ خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے، اور اجے پال جوگی نے آخری حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ جو ہی ہوا میں پرواز کیا اس نے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، جوتیاں اڑیں اور اس کے سر پر بجنے لگی، یہاں تک کہ وہ واپس سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی اپنی کرامت دکھائیں، کوئی اپنا کمال دکھائیں۔ میرے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے عالم میں آپ کی روح جو ہے عالم ملکوت کی طرف چلی گئی۔ اب یہ اجے پال جوگی چونکہ یہ استدراج میں بہت ماہر تھا، تو یہ استدراج کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے پیچھا جو ہے اس کی روح کرنے لگی۔ جو ہی آسمان تک پہنچی تو خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مقدس آسمان اول کے اوپر چلی گئی، لیکن اس کی روح کو اجازت نہ ملی۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے استغاثہ کرنے لگا کہ حضور میری روح کو بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اوپر آؤں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت جو ہے رب سے طلب فرمائی، تو فرشتوں کو جو ہے یہ حکم ہوا کہ اس کی روح کو بھی اوپر آنے دیا جائے۔ جو ہی وہ اوپر آئی روح، اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی تعظیم فرشتے کر رہے ہیں، اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اجے پال جوگی کی روح جو ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی روح کو اور زیادہ پرواز کیا، ان کی روح اوپر جانے لگی۔ وہ خواستگار ہوئی روح اجے پال جوگی کی، کہنے لگی کہ حضرت صاحب مجھے بھی جو ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ اسلام سے مشرف نہیں ہوں گے تب تک آپ کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وقت اجے پال جوگی کی روح نے کلمہ شریف پڑھا، مشرف با اسلام جو ہے اس کی روح ہوئی۔ تو پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک اس کی روح کو لے کر اوپر چلے گئی۔
یہاں تک کہ عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، لوح کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ان تمام رب تبارک و تعالیٰ کے عجائبات کو مشاہدہ کرنے کے بعد جب واپس پہنچے تو اس کے بعد سرکار دونوں روحیں جب واپس آئیں تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اجے پال جوگی نے بھی اپنی آنکھوں کو کھولا اور دونوں اجمیر کے اس مقدس سرزمین پر موجود تھے۔ تو پھر وہ قدموں میں گر کے گیا اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مشرف اسلام فرمایا، اور اس کے بعد وہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کو غلام تو ہو گیا ہوں، آپ کا مرید تو ہو گیا ہوں، اب مجھے ایک میری گزارش ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کریں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی رب تبارک و تعالیٰ سے مہلت دلوائیے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے رب کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب کے حضور دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا میرے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، جا میرے رب کی طرف سے تجھے قیامت تک رہنے کی زندہ رہنے کی مہلت مل گئی ہے، اب تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا، اور یہ بیابانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحراؤں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگا کہ جو بھی آپ کا مرید، جو بھی آپ کا چاہنے والا، آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والا آپ کے مزار پر انوار پر آئے اور یہاں اجمیر شریف کی گلیوں میں بھٹک جائے تو میری یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ قیامت تک میں ان کو وہ راستہ دکھاتا رہوں جو آپ کے مزار پر انوار تک جاتا ہے۔ سبحان۔ تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، آج بھی وہ موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو مزار پر انوار کا راستہ بتاتے ہیں۔